بہت شکریہ اٹھا صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم اس شام کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کا باعث ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کے سربراہ حضور اقدس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوں گے۔ میں حضور اقدس سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بابرکت خطاب سے ہمیں ممنون فرمائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اس علاقے میں ہمیں ایک مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد خدا تعالیٰ کا گھر ہے ہمارے دین کے مطابق۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہو کر ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایک دوسرے سے محبت، پیار اور حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں۔ مساجد کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جو حقیقی مسلمان ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ مسجد کا حق ادا کرنے والا کبھی کوئی ایسی حرکت کرے جس سے خدا تعالیٰ کی عبادت کا بھی حق نہ ادا ہو رہا ہو اور لوگوں کے بھی حق نہ ادا ہوں۔ قرآن کریم نے تو جہاں مسلمانوں کو کافروں پر سختی کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جواب دو سخت ذریعے سے، وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کریں، بلکہ کہا یہ لوگ جو مذہب کے خلاف ہیں، جو فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کے مختلف انبیاء کی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا سختی سے جواب نہ دیا کافروں کا جو مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ صرف مسلمان ختم ہوں، بلکہ پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی اور ٹیمپل باقی رہے گا، گویا کہ یہ لوگ مذہب کے خلاف ہیں، ان تمام مذاہب کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور مختلف انبیاء جن کو لے کر آئے۔ بس اسلام کی تو یہ بنیادی تعلیم ہے کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے اور ہر دوسرے مذہب کی عزت کرنی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں، ہندوؤں کے انبیاء ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، بدھا کی عزت کرتے ہیں، ہر مذہب جو دنیا میں آیا اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ حکم ہے تم انسانوں کی بھی عزت کرو اور ان کا احترام کرو، بلکہ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کے بتوں کو بھی تم برا نہ کہو کیونکہ وہ پھر تم خدا کو برا کہیں گے، اور پھر جب خدا کو برا کہیں گے تو اس سے پھر دنیا میں بدامنی پیدا ہوگی اور لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہوگی۔
بس یہ تعلیم ہے اسلام کی، جس کی بنا پر ہماری مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جس کی اس خدا کی تعلیم ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے ہماری مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اور جس کے لیے ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ بس یہ تو بنیادی تعلیم ہے جو ہماری مساجد کے بارے میں ہے۔ باقی رہی بات کہ بعض پڑوسیوں کو تحفظات تھے ہمارے سے، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے مسلمانوں کے عمل کو دیکھا جو اسلام کے نام پر غلط عمل کر رہے تھے، غلط تعلیم دے رہے تھے۔ اسلام کی تعلیم جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، یا جس کا اظہار ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تعلیم تو بڑی امن کی تعلیم ہے، پیار کی تعلیم ہے اور محبت کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اور اس حد تک حق ادا کرو کہ صرف یہ نہیں کہ تمہارا جو نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہے، بلکہ 40 گھروں تک تمہارے ہمسایہ ہیں، اور جو تمہارے ساتھ سفر کرنے والے ہیں وہ تمہارے ہمسایہ ہیں، تمہارے سے دفتروں میں کام کرنے والے، تمہارے ساتھ فیکٹریوں میں کام کرنے والے، سب تمہارے ہمسایہ ہیں، ان کا ہی عزت اور احترام کرو۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حق کا اس حد تک ذکر کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ شاید ہماری وراثت میں بھی ہمسایوں کا حصہ بن جائے۔ اس حد تک اسلام حقوق دیتا ہے ہمسایوں کے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی احمدی مسلمان کو جو حقیقی اور سچا مسلمان ہے، کسی ہمسائے کو کسی قسم کی کبھی تکلیف پہنچے۔ بس اس لحاظ سے دوبارہ میں اس بات کا اظہار کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ ہمارے ہمسایوں کو اس بارے میں بے فکر رہنا چاہیے۔ مسجد بنی ہے تو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنی ہے، مسجد بنی ہے تو علاقے میں امن اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کے سمبل کے طور پر بنی ہے۔ مسجد بنی ہے تو اس بات کے اظہار کے لیے بنی ہے کہ یہاں سے اب محبت اور پیار اور بھائی چارے کا نعرہ بلند ہوگا، آواز بلند ہوگی، اور ہم ہر طرح سے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے والے اور ان سے تعاون کرنے والے ہوں گے۔ میئر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی دوستی کا حق ادا کیا۔ ابھی مسجد میں بھی جب میں گیا ہوں افتتاح کرنے، وہاں بھی تشریف لائے ہوئے تھے، یہ ملے، اور پچھلی دفعہ جب میں آیا ہوں اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی، سب باتیں بھی ان کو یاد تھیں، اور انہوں نے بڑی محبت اور پیار کا بھی اظہار کیا۔ اس لحاظ سے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جماعت احمدیہ کو بڑے عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں اور ہمارے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ مسجد گو ایک ایسی جگہ بنی ہے جو ایک ٹاؤن سینٹر ہے، تجارتی جگہیں یہاں زیادہ ہیں، بازار ہیں، دنیا کی مادی خرید و فروخت کے سامان یہاں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر مذہب کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ حقیقی روحانی تعلیم کا بھی دنیا کو پتہ لگے، اس چیز کا بھی پتہ لگے جو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، تاکہ بندے جب مادی چیزوں کو دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے پیدا کرنے والے کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس لحاظ سے اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہی ہمیں تعلیم ہے اسلام میں، قرآن میں، کہ اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو مزید تمہارے لیے بڑھائے گا۔ بس اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کا ان مادی
کاروبار کی جگہوں پر بھی میں ہونا بھی ضروری ہے، یا کسی بھی مذہب کی نمائندگی کا اور ان کی عبادت گاہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ صرف دنیا میں نہ ڈوب جائیں بلکہ خدا کو بھی یاد رکھیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی یاد رکھیں اور اس کی عبادت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد احمدی، جس کا اکثر لوگوں نے ذکر کیا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے اچھے احمدی ہیں، وہ مزید اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ مسجد جو ہے ایک سمبل کے طور پر، امن اور پیار اور محبت کے سمبل کے طور پر اس علاقے میں جانی جائے گی۔ نڈا کے میئر صاحب آئے تھے، نڈا ٹال کہ میئر صاحب آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو ان جذبات کا اظہار کیا۔ واقعی ہمیں دنیا میں اس وقت امن اور سلامتی کی ضرورت ہے۔ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس لیے جا رہی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہم لوگ، مادیت میں ہم زیادہ ڈوب گئے، اپنے نفس کے حق کو زیادہ سمجھنے لگ گئے، دوسروں کے حق ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور اس کا پھر منطقی نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے کہ پھر ایک دوسرے کے خلاف ظلم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تو تعلیم یہ دی ہے کہ اگر تم بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو تمہاری باتیں بھی تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، لٹا دی جائیں گی۔ اگر تم مسکین کا خیال نہیں رکھتے تو تمہاری نمازیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے تو تمہاری عبادتیں اور نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم ضرورت مند کا خیال نہیں رکھتے، غریب کا خیال نہیں رکھتے تو تمہاری عبادتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مسجد تو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو تو پہلے بندوں کے حق بھی ادا کر کے آؤ، یتیم کا بھی خیال رکھو، مسکین کا بھی خیال رکھو، ضرورت مند کا بھی خیال رکھو، تب میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مسجد میں آؤ، عبادت کرنے کے لیے آؤ تو پھر میں تمہاری دعائیں بھی قبول کروں گا۔ بس مسجد تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ حضرت ممبر پارلیمنٹ نے ذکر کیا کہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، اور چرچ بھی گرائے جا رہے ہیں، مسجدیں بھی کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے سے اختلاف کرتا ہے یا ایک مذہب دوسرے مذہب سے اختلاف کرتا ہے، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان ملکوں میں اس قسم کے ظلم زیادہ ہو رہے ہیں، یا اب تو یہاں یورپ میں بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے مثال بھی دی جنگ کی۔ تو ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ظالم کے مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو بچائیں ظالم کے ہاتھ سے، تو ظالم کی مدد ہم کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک کے کرو، کیونکہ اگر وہ ظلم میں بڑھتا چلا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نیچے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے گا، اور یوں اپنی دنیا اور عاقبت خراب کرنے والا ہوگا۔ بس جو مذہبی انسان ہے وہ صرف اس دنیا پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ اگلے جہان پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس کی بھی فکر ہے کہ دوسروں کو بھی اگلے جہان کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائے۔ بس یہ وہ مقصد ہیں جس کے لیے ہم عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے جب ہم عبادت کا حق ادا کریں گے تو ہمارے اندر بندوں کے حق ادا کرنے کی بھی روح پیدا ہوتی ہے، ظالم اور مظلوم دونوں کے ہاتھوں کو، دونوں کی مدد کرنے کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اب اس مسجد کے بننے کے بعد
یہاں جماعت احمدیہ کے جو افراد رہتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر اپنے وجود کی پہچان کرانے والے ہوں، جو پیار، محبت، امن اور بھائی چارے کی پہچان ہے، اس تعلیم کو فروغ دینے والے ہوں جو پیار، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم ہے، اور یوں ہم دنیا میں امن قائم کرنے والے ہوں، ظلم کا خاتمہ کرنے والے ہوں اور ظلم کے خلاف ہمیشہ ہم آواز اٹھانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔